الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، طلبہ عزیز اور قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور یہاں کے قدم قدم پر ہمارے اکابر اور بزرگوں کی خدمات کے آثار بفضلہ تعالی نمایاں ہیں، جو بہرحال قابل شکر بھی ہیں، قابل اطمینان بھی ہیں۔ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس بافیض ادارے سے ایک سال میں 70 خوش نصیب طلبہ نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور بلا شبہ شکر اور مسرت کا مقام ہے۔ جن اساتذہ نے پڑھایا وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، جن والدین نے اپنے بچوں کو اس راستے پر لگایا وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، اور جن طلبہ نے اپنے سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ کیا ہے ان کی سعادت اور خوش نصیبی کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ منظر بار بار ہمارے سامنے آتا رہے اور ہماری نسلوں میں دین و ایمان اور قرآن تا قیامت باقی رہے۔ قرآن کی بقا پر دین کی بقا کا مدار ہے۔ جس معاشرے میں قرآنی تعلیم باقی رہے گی انشاءاللہ وہاں دین باقی رہے گا۔
اس لیے کہ اس دین کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سب سے بڑا ذریعہ بنایا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف میں روایت ہے کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی نہ کوئی علامت اور دلیل عطا فرمائی جسے دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو عصا عطا ہوا، جو زمین پر ڈالتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، پھر پکڑ لیتے تھے تو عصا کا عصا بن جاتا۔ یہ بڑی دلیل تھی خرق عادت کے طور پر، جو بھی اسے دیکھتا تھا حیران رہ جاتا تھا۔ اور تو اور وہ جادوگر جو مقابلے پہ آئے تھے وہ ایمان لے آئے یہ معجزہ دیکھ کر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مسیحائی عطا فرمائی کہ نابینا کے لیے دعا کر دی تو بینا ہو گیا، کوڑی کے لیے دعا کر دی تو ٹھیک ہو گیا، مردے کو کہہ دیا قم بإذن اللہ تو کھڑا ہو گیا، پرندہ بنایا مٹی کا اس پہ دم کر دیا تو اڑتا ہوا چلا گیا۔ ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز، آج تک عاجز ہے۔ کتنا ہی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو جائے، مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا، اور پیدائشی نابینا کو بینا نہیں کر سکتا، اور کوڑی کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اللہ نے انہیں یہ معجزے عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو گیا، بھٹی کی ضرورت نہیں ہے، جیسے چائے بنا لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ ملا کہ ساری دنیا پر حکومت، حتیٰ کہ ہواؤں پر بھی ان کا حکم چلتا تھا، جنات پہ بھی چلتا تھا، چرند پرند پہ بھی چلتا تھا۔ ایسا بادشاہ مخلوق میں نہ ان سے پہلے کبھی ہوا نہ ان کے بعد کبھی ہوگا۔ یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دی تاکہ لوگ یقین کریں کہ یہ عام انسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، منتخب ہیں، یہ ذریعہ ہیں اللہ اور بندوں کے درمیان۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب نبیوں کو علامتیں دی گئیں، نشانیاں دی گئیں، مجھے بھی دی گئی۔ چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ 10 نشانیاں آپ کو عطا ہوئیں، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا آپ کے دعا کرنے سے، تھوڑا سا پانی اس میں ایسی برکت ہوئی کہ سینکڑوں لوگوں نے پی لیا، پھر بھی بچ گیا۔ درخت چل کے آ گیا، کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سب سے بڑی نشانی عطا فرمائی ہے وہ اپنا کلام مقدس قرآن پاک ہے، وحی ہے، وحی مطلوع ہے۔
اور یہ ایسی نشانی ہے میری سچائی کی، رسالت کی، نبوت کی، جو میری دنیاوی حیات میں بھی باقی ہے اور میرے پردہ کرنے کے بعد بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ دیگر نشانیاں تو پیغمبروں کی زندگی تک خاص تھیں، عصائے موسوی ہو، ید بیضا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی ہو، سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو۔ جنہوں نے اس زمانے میں دیکھا وہ ایمان لائے، جب وہ دنیا سے پردہ کر گئے یا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے زندہ، تو اب وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن پاک جو پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کی سب سے بڑی نشانی ہے، یہ کل بھی تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہنے والی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے مجھے امید ہے کہ میری امت کی تعداد قیامت میں سب سے زیادہ ہوگی۔ میرے ماننے والوں کی تعداد، میرے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد سارے پیغمبروں سے زیادہ ہوگی، اس لیے کہ میری نشانی میری دنیاوی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ بعد میں بھی باقی رہنے والی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ جنت میں جانے والوں میں تمہاری تعداد 1/3 ہو، یعنی 1/3 تم ہو، بقیہ میں پورے دنیا کے لوگ ہوں؟ صحابہ نے کہا جی بہت اچھا تناسب ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا، کیا اس پہ راضی نہیں ہو کہ آدھے میں تم ہو اور آدھے میں ساری دنیا ہو؟ کہ جی پھر تو نعرہ تکبیر اور اچھی بات ہے۔ اس کے بعد پیغمبر صاحب نے فرمایا بشارت قبول کرو، جنت میں جانے والوں کی جو تعداد ہے اس میں 2/3 میری امت کے لوگ ہوں گے، 1/3 میں سارے پیغمبروں کی امتیں ہوں گی۔ دوسری حدیث میں پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کی 120 صفوں میں سے 80 صفیں جو ہیں وہ میری امت کی ہیں۔ تو پوری امت میں، تمام امتوں میں سب سے بڑی تعداد امت محمدیہ کی ہوگی جنت میں جانے والوں، جو پیغمبر علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نشانی اللہ نے باقی رکھی ہے اور باقی رکھنے کا انتظام فرمایا ہے اور اس کی ذمہ داری خود لی ہے۔ تو یہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس اور مبارک کلام محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی کی انہیں توفیق عطا فرمائے، اسے بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، وہ بھی موجب اجر و ثواب ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ساتھ میں قرآن کو سمجھنا بھی ہے، تلاوت بھی ضروری ہے، اور موقع نکال کر قرآن کے مضامین کو سمجھنا بھی لازم ہے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔
اگر آپ خالی تلاوت کریں گے تو عبادت کا تو ثواب پھر بھی ملے گا، کیونکہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ مگر ہدایت جب آئے گی جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے۔ اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو کسی معتبر عالم کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی عالم دین کے ترجمے کی مجلس میں شریک ہوں تاکہ قرآن سے ہمارا جوڑ ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن کیسی زندگی ہم سے گزروانے کی تاکید کرتا ہے۔ یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے ہم نے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی تمام ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اور 2 باتیں اس میں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ایسے ڈرو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آدمی ڈرتا ہے طاقت کو دیکھ کر۔ اگر کسی کے پاس کم طاقت ہے تو اس کا ڈر کم ہے، زیادہ طاقت ہے تو ڈر بھی زیادہ ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہمیں دھمکائے تو ہم زیادہ اثر نہیں لیتے، پولیس والا دھمکانے لگے تو زیادہ اثر ہے، اس میں بھی دروغہ دھمکائے تو اور زیادہ، ایس پی دھمکائے تو اور زیادہ، اور کوئی بڑا افسر دھمکائے تو اور ہوا خراب۔ جیسی طاقت ویسا ڈر۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ دنیا والے جتنے بھی طاقت رکھتے ہیں، ان کی طاقت کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ یہ جتنے بھی طاقتور ہیں، ان کی طاقت عارضی ہے، معمولی ہے، محدود ہے، وقتی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے، اور ان سے دنیا میں بچا جا سکتا ہے۔ 10 صورتیں ہیں بچنے کی۔ بھاگ جاؤ، بچ جاؤ، نام بدل لو، بچ جاؤ، ملک بدل لو، بچ جاؤ، تہہ خانے میں چھپ جاؤ، بچ جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، بچ جاؤ، پلاسٹک سرجری کرا لو، بچ جاؤ، پوری زندگی گزر جائے گی، پکڑ میں نہیں آؤ گے۔ ایسا بہت ممکن ہے، بتائیے ممکن ہے یا نہیں؟ ہوتا رہتا ہے۔ بڑے بڑے مجرم ساری حکومتیں جھک مار لیتی ہیں، وہ ہاتھ نہیں آتا، مرتے مر جاتا ہے۔ لیکن ان سب طاقتوں کے مقابلے میں میرے بھائیوں، اللہ کی طاقت وہ ہے جس سے کوئی بچ نہ سکا ہے نہ بچ سکتا ہے۔ کہیں بھی چلے جاؤ،
اپنے جیسے انسانوں سے آدمی بچ سکتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کوئی اندھیرا اس کے لیے اندھیرا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، کوئی تبدیلی اس کے لیے تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے، وہ کہیں بھی کسی جگہ تمہیں پکڑ سکتا ہے، پکڑنے پر قادر ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ زمین یا آسمان کہیں بھی بھاگ کر تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ مددگار۔ کوئی چھپا نہیں سکتا کہ جی یہاں چھپ جاؤ، پتہ نہیں چلے گا۔ بے شک اپنے لوگوں سے آدمی اپنے کو بچا سکتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ اس کا بہت بڑا نظام ہے، زبردست نظام ہے، اس نظام سے کوئی باہر نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جس کا سیکورٹی نظام، انٹیلیجنس نظام، خفیہ نظام زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی حکومت زیادہ بڑی ہے، اس کے پاس طاقت زیادہ ہے، پاور زیادہ ہے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے خفیہ نظام کے مقابلے میں دنیا کے خفیہ نظام کا موازنہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، صفر ہیں۔ اللہ کے مقابلے کچھ نہیں ہے، صفر بٹا صفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خفیہ نظام تو بڑا زبردست ہے، اور کئی کیٹیگری کا ہے۔ پہلا نظام کیا ہے کہ ہر آدمی پہ 4 فرشتے نگراں مقرر ہیں، ہر آدمی پہ 2 صبح کے 2 شام کے۔ امیر ہو غریب ہو، باعمل ہو بدعمل ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، حاکم ہو محکوم ہو، سب پہ یہ فرشتے لگے ہوئے ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا، مگر ہیں، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تمہارے اوپر نگراں مقرر ہیں، معزز لکھنے والے فرشتے، جو بھی تم کرتے ہو انہیں پتا ہے، تم کر کے بھول جاتے ہو، وہاں ریکارڈ میں لکھ دیا۔ اور فرشتوں کی نہ کسی سے دوستی نہ کسی سے دشمنی، ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی سیٹنگ کر لو، بغیر نماز پڑھے لکھوا دو کہ جی ہو گئی حاضری، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پڑھ لی نماز پھر بھی نہ لکھی جائے۔ وہ فرشتے نہ کسی کے دوست ہیں نہ کسی کے دشمن، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، سب لکھ رہے ہیں، کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اور ان فرشتوں کو کبھی بیماری نہیں ہوتی کہ بھئی بیمار ہو گیا، آج لیٹ ہو گئے لہذا نہ لکھا گیا اعمال نامہ، وہ بیماری نہیں ہوتی۔
وہ تو آئیں گے بس. اور سست بھی نہیں ہے کہ آج تو جی نہیں چاہ رہا، ہوا تیز چل رہی ہے، ٹھنڈک بہت ہو رہی ہے، کوہرا ہو گیا، آج تو لیٹ لو، ایسا بھی نہیں. وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ملازم بھی نہیں ہے کہ آئے نہ آئے پھر بھی لکھوا دو. وقت پہ آتے ہیں، وقت پہ جاتے ہیں، سب لکھ رہے ہیں. کوئی چھوٹا بڑا عمل لکھنے سے بچے گا نہیں. اتنا بڑا خفیہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. ایسا نظام کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ ہر آدمی پہ لگا دے. کمال 4 لگے ہوئے ہیں ہر آدمی کو. گویا اگر 8 ارب انسان دنیا میں اس وقت ہیں تو 32 ارب فرشتے لگے ہوئے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. قیامت میں پہنچے گا آدمی، ہر ایک کا اعمال نامہ تیار، اور اٹھا کے پکڑا دیا جائے گا کہ لے پکڑ. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. لے اپنا کچا چٹا خود ہی پڑھ لے، تیرا نفس خود ہی اپنا حساب لینے والا کافی ہے. اور کہ یاد آ جائے گا کہ ہاں کیا تو تھا، اچھا کیا وہ بھی اور برا کیا وہ بھی. تو ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں کرامن کاتبین. اتنا بڑا سسٹم ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس میں کوئی سند نہیں لگا سکتا، اسے کوئی اپنی طرف سے بدل نہیں سکتا، کمی بیشی نہیں کر سکتا. اتنا بڑا نظام ہے، اور اس پر میرے بھائیوں یقین کرنا ضروری ہے. یہ کوئی کہی سنی بات نہیں ہے، ہوائی بات. ماننا پڑے گا. اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ جی میں نہیں مانتا ان فرشتوں کو، مجھے نظر تو آ نہیں رہے، کافر ہو جائے. کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور یہ اللہ کا نظام ہے. ایک تو یہ نظام ہے. دوسرا نظام کیا ہے کہ انسان زمین پر یا کہیں بھی جو کام کرے گا اچھا یا برا، وہ جگہ گواہی دے گی قیامت میں. جہاں سجدہ کیا وہ زمین گواہی دے گی کہ جی یہاں سجدہ کیا تھا. جہاں برائی کی تو وہ گواہی دے گی کہ یہاں گڑبڑ کی تھی. اب آدمی ظاہر ہے جہاں بھی رہے گا زمین ہی پہ رہے گا، ہوا پہ رہے گا ہوا گواہی دے دے گی، پہاڑوں پہ رہے گا تو پہاڑ گواہی دیں گے، سمندر پہ رہے گا تو سمندر گواہی دیں گے. یہ نظام ہے. اور تیسرا نظام یہ ہے کہ اگر کوئی ڈھیٹ ہو جائے اور کہہ دے کہ جی میں نے نہیں کیا، جھوٹ بولے، تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، اس کے ہاتھ پیر سے کہیں گے تم دو گواہی. ہاتھ پیر بولنے لگ جائیں گے. ہاتھ کہے گا میں نے فلاں کام کیا تھا، کان کہے گا میں نے فلاں باتیں سنی تھی، زبان کہے گی فلاں باتیں میں نے بولی تھی، سب گواہی دینے لگ جائیں گے. تو یہ حیران ہوگا کہ میاں دنیا میں تو کبھی سنا نہیں کہ ہاتھ بھی بول رہا ہو، یہاں ہاتھ بھی بول رہا ہے. کہے گا تم وہاں تو بولتے نہیں تھے، یہاں بول رہے ہو. تو یہ ہاتھ پیر کہیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. جس اللہ نے سب کو گویائی عطا کی اس نے آج ہمیں بھی گویائی کی. اب بتاؤ کہاں انکار کرو.
اس لیے ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کو راضی رکھو، اس کے غضب سے بچو، اس کی ناراضگی والی باتوں سے زندگی کو بچاؤ، اچھا عقیدہ رکھو، اچھا عمل رکھو، اللہ کا ڈر دل میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں سے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت ضرور بھی ضرور صرف اور صرف ایمان کی حالت میں آنی چاہیے۔ ایمان پر جیو، ایمان پر مرو، یہ اللہ تعالی ہم سب سے فرما رہے ہیں۔ خود بھی ایمان پر رہو، بچوں کو بچیوں کو بھی ایمان پر ثابت قدم رکھو۔ ایمان کی عظمت، ایمان کی اہمیت، ایمان کی افضلیت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس ان کے دل میں پیدا کرو کہ یہ بچے کسی بھی ماحول میں ہوں اپنے دین اور ایمان سے ہٹ کر کے نہ رہیں۔ یہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے اور یہ بڑی اہم ہدایت ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ہمارے ان مدارس میں اور مکاتب میں اسی بات پر محنت ہو رہی ہے کہ صحیح عقیدے پر، صحیح عمل پر امت کو باقی رکھا جائے، کیونکہ صحیح دین، صحیح علم انہیں پڑھایا جائے گا تو وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، ایمان کی اہمیت ان کے دل میں پیدا ہوگی، کسی بھی حالت میں وہ ایمان سے محروم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر ثبات قدمی عطا فرمائے، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ ہم سے اب تک جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔